جب حضرت موسیٰ کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو فرعون نے ایک خواب دیکھا جو معبرین کو بتایا۔ معبرین نے اس کو کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ موسیٰ سخت پریشان ہو گئی کہ فرعون کے سپاہی میری گود سے میرے بچے کو چھین کے لے جائیں گے۔ ماں کی ممتا جب تڑپی تو اللہ نے موسیٰ کی جانب وحی کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر ہماری قدرت کے تماشے دیکھو، ہم کیسے پلٹا کے اس کو آپ کی گود میں لاتے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے تاکہ ہوا اور روشنی کی گزرگاہ رہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ قرآن پڑھیے، سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو واپس گھر آ گئی، لیکن ان کی ہمشیرہ سے رہا نہ گیا۔ بہن بہن ہوتی ہے، وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور جو ہی وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو اس کے دکھی دل کو قرار ملتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، یہ بے اولاد تھا۔ شام کا وقت تھا، پانی کے دوش پر اس نے صندوق آتے دیکھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گزرتے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، تو غوطہ خوروں کو کہا ذرا نکال کے لاؤ، کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب صندوق نکال کے غوطہ خور لائے تو اس کو کھولا گیا، کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، فریفتہ ہو جاتی ہیں، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، شاہی دائیاں بلوائی گئی، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پیتے، اور دائیاں بلوائی گئی، حضرت موسیٰ دودھ ہی نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ بھی موقع پہ پہنچ گئی، اور جب ان کو پھنسا ہوا دیکھا تو کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ تو فرعون کہنے لگا اے خاتون ہمارے اس بچے کو تم دودھ پلانا، رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا، اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔